آپ کو معلوم ہے مسلمانوں پر پریشانیاں کیوں آ رہی؟ آپ سوچو کہ روزہ نماز سے دور ہے، وہ تو ہے ہی بھائی، نماز پڑھو گے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، لیکن بہت سارے اور بھی کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان آج پریشان ہیں۔ معروف بھائی کے بارے میں بھی تھوڑی سی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن پہلے جو میرا ٹاپک ہے اس کو سن لیجیے میرے عزیز۔ پہلے کر دیا ہے نا ویڈیو کو، تو جانکاری پوری لے کر کے جانا۔ 1 منٹ 40 سیکنڈ کا ایک ویڈیو ہے، اس کو سمجھ لیجیے، اس کو دیکھ لیجیے۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے سمجھ جاؤ گے کہ مسلمان آج پریشان کیوں ہے۔ ادھکتر بہار کے اندر ایک معاملہ پیش ہوا ہے، پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر بہار کا جو معاملہ پیش ہوا ہے وہ اس ویڈیو سے ملتا جلتا ہے۔ جتنے بھی مومن مجھے دیکھ رہے ہیں دل اور دماغ کی تختی پہ نوٹ کر لینا اس پیغام کو جو حضرت نے بتایا ہے۔ معروف بھائی کے بارے میں انشاءاللہ مجھے آپ سے کچھ بتانا ہے، پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ قوم کے اندر جوال تبھی آتا ہے جب ہم اپنے علماء سے دوریاں اختیار کر لیتے ہیں۔ جی، علماء کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی امام، کوئی مولوی، کوئی مدرس، کوئی پرنسپل کسی بھی حیثیت سے ہو، اگر کسی بستی کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی قصبے کے اندر، کسی محلے کے اندر 2 سے 4 5 سال رہ جائے تو ہم اس کی عزت کو پامال کرنا شروع کر دیتے، عزت کی ہم اس کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیتے، یہی بات ہے۔ اس کی خرافاتیں ہم شروع کر دیتے، اس کے تعلق سے برا بھلا کہنا ہم شروع کر دیتے۔ میرے پیارے یاد رکھنا، جو بھی دین کا عالم ہے اگر وہ کام صحیح کرتا ہے تو اس کی آپ عزت کیا کریں، اس کے آپ حوصلہ افزائی کیا کریں۔ جب آپ اس کی عزت کریں گے، جب آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو الحمدللہ دین کا کام اور بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور جب دین کا کام بڑھتا ہوا نظر آئے گا، جب دین کا کام ہوتا چلا جائے گا تو ہماری قوم کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، ہماری قوم کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ آپ چاہتے ہو انقلاب کیسے پیدا ہو؟ ہم اپنے انہی علماء کے قریب بیٹھا کریں جن مدارسوں کو ہم نے برباد کر رکھا ہے، جن مدرسوں کی ہم نے حالات بگاڑ رکھے ہیں، کبھی ان مدرسوں کے قریب پہنچا کریں۔ اللہ اکبر! آج ہم نعرہ تو لگاتے ہیں حسین پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج ہم نعرہ تو لگاتے ہیں ہم حسین کے دیوانے ہیں، آج ہم نعرہ تو لگاتے ہیں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، آج ہم نعرہ تو لگاتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے سمجھا، کبھی آپ نے اسی ذہن سے، کبھی آپ نے اپنے اس دل سے فیصلہ لیا کہ حسین پاک کا مشن کیا تھا؟ کیا حسین پاک کا یہی مشن تھا جو آج ہم چل رہے ہیں؟ حسین پاک کا مشن یہ نہیں تھا، حسین پاک کا مشن یہ تھا کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، اگر میرا 6 مہینے کا علی اصغر قربان ہوتا ہے تو ہونے دو، اگر میرے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے توڑتے ہیں تو اللہ اکبر توڑنے دو، اگر میرے بھائی حضرت عباس سلمدار کے بازو کاٹے جاتے ہیں تو کٹنے دو، اگر میرے خاندان والے، اگر میرے عزیز و اقربا، اگر میرے رفقا شہید ہوتے ہیں تو ہونے دو، مگر میں نانا کے دین کو بچانے کی میں نے قسم کھائی ہے، میں اپنے نانا کے دین کو بچا کر ہی رہوں گا، میں اپنے نانا کے دین کو بچا کر ہی رہوں گا۔ لیکن آج کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ علماء سے بغض رکھتے ہیں۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی حافظ و قاری نہیں ہوں، لیکن میں علماء کی صحبت میں رہ کے یہاں تک پہنچا ہوں میرے عزیز۔ اچھوں کی صحبت آپ کو اچھائی کی طرف لے کر کے جائے گی، اور بروں کی صحبت آپ کو برائی کی طرف لے کر کے جائے گی۔ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ معروف بھائی کے بارے میں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت نے کچھ پوائنٹ دیے ہیں آپ کو، اگر ان کے پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے، اور میں جیتا جاگتا آپ کے سامنے ایک ثبوت بیٹھا ہوں، میں نے علماء کی وہ قدر کی ہے اور آج بھی کرتا ہوں الحمدللہ، جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے خوب نوازا ہے، عزت سے بھی نوازا ہے، ہر چیز سے نوازا ہے۔ بس دعائیں چاہیے آپ کی اور سپورٹ چاہیے میرے عزیز۔ آپ میرے لیے دعا کریں اور تمام بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ علماء سے محبت کرو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو دوسری ویڈیو اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا، حضرت کا دل جل اٹھا اس ویڈیو کو دیکھ کر کے۔ جی ہاں، دیکھیں اس ویڈیو میں، پتا یہ 9 منٹ کا ویڈیو ہے، میں آپ کو پورا نہیں دکھا سکتا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو مختصر میں بتا رہا ہوں۔ یہ بہار کا یا بنگال کا جہاں کا بھی ویڈیو ہے، اس میں امام صاحب سے کچھ لوگ کہتے ہیں اپنا حساب کر لو، 12 دن کی چھٹی کے ان کے پیسے کاٹ رہے تھے۔ دوسری بات، امام صاحب بولے 4 چھٹی تو میری مہینے میں جائز بنتی ہے، تو آپ جو ہے 4 دن کاٹ کے جب پیسے کاٹے۔ دھیرے دھیرے گفتگو ہوتی رہی، مطلب کمیٹی والوں میں اور امام صاحب میں، اور امام صاحب کو ڈانٹ کے مارا اس طریقے سے امام صاحب کے اوپر جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ پوری ویڈیو میں کسی دن آپ کو دکھا دوں گا، لیکن بہت لمبی ویڈیو ہے، میں بتا رہا ہوں آپ سے۔ پھر کہتے ہیں یہ قوم پریشان ہو رہی ہے، کیوں نہ ہو پریشان؟ تم نے اپنے علماء کی قدر کھو دی میرے عزیز۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے علماء سے محبت کرنے کی، سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام صاحب کو لے کر کے یہ ہمارا ٹاپک تھا، کیونکہ اماموں کی بے قدری ہو رہی ہے مساجد کے اندر میرے عزیز۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی میں 15,000 بھی اگر آپ دے رہے ہو تو کیا امام صاحب اپنے بچوں کا شوق پورا کر لیں گے؟ کیا ان کو اچھے اسکول میں پڑھا لیں گے؟ کیا ان کو اچھی تعلیم دے دیں گے؟ کیا دوا پانی اور بہت سارے شوق ہوتے ہیں؟ 15,000 میں خرچہ بھی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں میرے عزیز، آنا جانا بھی، رشتہ داری بھی، جوان بیٹیاں ہو گئی ان کی شادی کر لیں گے، کیا بچا لیں گے امام صاحب؟ 15 سے 20,000 کا تو ایک مڈل کلاس فیملی کا خرچہ ہوتا ہے مہینے کا میرے عزیز۔ سوچیے ذرا، 10 سے 15,000 کا تو خرچہ پکا ہوتا ہی مہینے کا میرے عزیز۔
کیا بچا لے گا امام؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح تو پڑھاتے ہیں، ارے آپ 10,000 روپے کی تنخواہ دو، صرف 10,000، اور کم سے کم 2 یا 3 نکاح مہینے میں لا کر دو، کہیں سے بھی لا کر دو، بتاؤ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے۔ تو بہار کی یہ ویڈیو ہمارے سامنے آئی تھی، اس کے بعد میں مولانا نے کچھ ریاکشن دیا، علماء کی قدر کر لو، تو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کے ہاتھ میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو علماء سے محبت کرو، ان کی دعائیں لو۔ جس امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ دی، کہیں چوراہے پہ کھڑے ہو کر اس کی برائی مت کرنا میرے عزیز، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ جی ہاں، اگر کوئی خامی ان کے اندر ہے تو ان کو اکیلے میں جا کے سمجھا دو، پھر بھی ان کی سمجھ میں نہ آئے تو 2-4 مولانا کو اکٹھا کرو، پھر ان کے ذریعے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، یا ان کا حساب ایسا نہیں کہ بیچ مسجد میں جا کر کے بے ادبی تم بدتمیزی امام صاحب کے ساتھ نہ کرو گے۔ معروف بھائی کے بارے میں آپ سے صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ معروف بھائی جہاں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، کوئی بڑی پریشانی ان کے سامنے نہ آئے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معروف بھائی کے لیے آسانی فرمائے۔ میرا اشارہ سمجھیں آپ، میں زیادہ کھل کے آپ کو نہیں بتا سکتا، کچھ مصلحت کے بات، اور آپ بس ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ سیف ہے، ٹھیک ہے، بس دعا کریں آپ ان کے لیے، اللہ ہمیں اور آپ کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر یہ 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئیں گے انشاءاللہ، دعاؤں سے نوازیے گا۔ کامیابی چاہتے ہو تو والدین سے دعائیں لو، کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اور نمازوں کی پابندی کرو، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی۔ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرتے رہو۔ چلیے 2-3 شعر سن لیجیے نبی کی آمد کے حوالے سے۔ آج میرے عزیز 11 ربیع الاول شریف ہے، اور منگل کا دن ہے، 25 اگست ہے، جو ہم نے یہ ویڈیو آپ کو دکھائی ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیر فرماتے رہتے ہیں، اور میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے رہتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود و سلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجتے رہا کرو میرے عزیز۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ کے فرشتے آپ کا درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ مسلمانوں قربان جاؤ، آپ کا درود و سلام آقا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ چلیے سنیے، محبت سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو عظمت والا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، پیارا پیارا نبی کا جھنڈا، اپنے گھر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، بے نعرے سے جس کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اب یہاں سے آگے کو یہ کلام کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔